الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ نام سے ہی واضح ہے کیا ہوگا، باتیں ہوں گی ہمارے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی پیاری پیاری زندگی کی، اور اس میں سے کچھ واقعات آپ کو بیان کریں گے۔ اور یہ سارے پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیرت مصطفیٰ کو سنیں اور سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ 100 ٹائمز درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق یعنی کہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، درود پاک لکھنے کی بھی فضیلت ہے، درود پاک کا ورد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، پل صراط پر بھی ہمارے کام آئے گا، قبر کے اندر بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز جنت میں جنت کے درجات بڑھانے میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ تو کتنی برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ آئیے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی اس وقت دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں درود پاک میں بھی شامل ہو جائیے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں فیضان اتاری بھائی موجود ہیں۔ فیضان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، فیضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ فیضان بھائی اسٹارٹ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار اب تو
سبحان اللہ، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ کیا ہی پیارا کلام ہے اور بڑے ہی پیارے انداز سے فیضان بھائی آپ نے پڑھا، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس میں آپ کو سنانا ہے ایک پیارا سا واقعہ، اور سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی سے کوئی ایک پیارا سا واقعہ سناتے ہیں اور اس سے ملنے والے درس کے بارے میں بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ واقعہ یہ ہے کہ صحابی رسول، توجہ کے ساتھ اس واقعے کو آپ نے بھی سننا ہے، جو یہاں پر بچے سیٹ پر موجود ہیں اور جو کڈز مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی توجہ سے اس واقعے کو سننا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے غیر مسلموں کے بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، اسلام نہیں لائے تھے لیکن جو ان کا پرانا مذہب تھا، جس مذہب پر یہ پہلے تھے، اس مذہب کے یہ بہت بڑے عالم تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں ہوتی ہیں نا ہمارے ہاں تو عموماً جو ہے وہ کھجوریں رمضان میں ہی کھائی جاتی ہیں، اور رمضان کے علاوہ کھجوریں جو ہے وہ گھر میں عموماً نہیں آ رہی ہوتی ہیں، یا کسی کی شادی ہو تو چھوارے آ جاتے ہیں۔ خیر یہ سارا سال یہ آپ کھا سکتے ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب زید رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں، اور یہ طے ہوا تھا کہ کچھ ٹائم کے بعد نبی پاک علیہ السلام اس کے بدلے میں ان کو کھجوریں ہی واپس لوٹائیں گے۔ یعنی کھجوریں لے لی اور واپس اب کیا لوٹانا ہے، پیسے نہیں دیے، درہم و دینار جو بھی اس زمانے میں چلتے تھے، وہ رقم کے طور پر نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ ابھی کھجوریں دے دو، کچھ ٹائم کے بعد ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ طے کر لیا گیا، اتنے ٹائم کے بعد کھجوریں ہی نبی پاک اسلام ان کو واپس کریں گے۔ یہ طے ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس ڈیل کے اندر ایگریمنٹ کے مطابق ابھی 1-2 دن باقی تھے، ابھی کیا تھے، 1-2 دن باقی تھے، ابھی نبی پاک اسلام کے پاس جو ڈیڈ لائن تھی وہ موجود تھی، ابھی ٹائم موجود تھا۔ ابھی چونکہ یہ جناب زید جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر جو ہے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے لوگوں کے سامنے نبی پاک اسلام کے ساتھ برے لہجے کے اندر بات کی، بڑے سخت رویہ رکھا، بڑے برے لہجے میں بات کی، چونکہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بڑے برے لہجے کے اندر بات کی، اور آ کر انہوں نے نبی پاک اسلام کا دامن اور چادر کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر سختی کے ساتھ یہ کہنے لگے، اور تیز نظروں کے ساتھ نبی پاک اسلام کی طرف دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، اور ہیرا پھیری کرنا تم لوگوں کی عادت بن گیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات کر دی، حالانکہ ابھی نبی پاک اسلام کے پاس ٹائم 1-2 دن کا باقی تھا، لیکن انہوں نے آ کر پہلے ہی اس طرح کا جو ہے وہ اپنا جو معاملہ تھا وہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلال میں آ گئے، کیونکہ اگر آپ کتابوں کے اندر پڑھیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی شخص نبی پاک اسلام کی گستاخی کرتا، بے ادبی کرتا، تو آپ فوراً جلال میں آ جاتے، اور جلال میں آنا بنتا بھی ہے، تو وہ جلال میں آ جاتے۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم کہنے لگے کہ اے خدا کے دشمن، تم خدا کے رسول سے ایسی بے ادبی کر رہے ہو، یعنی یہ اللہ کے نبی ہیں اور تم ان سے اس طرح کی بات کر رہے ہو، دامن پکڑ کے کھینچ رہے ہو، کپڑے پکڑ کے، چادر پکڑ کے کھینچ رہے ہو، یہ تو بے ادبی کر دی تم نے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو نبی پاک اسلام نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نبی پاک اسلام نے یہ حکم دیا کہ اے عمر، ان کو کھجوریں ان کے حق کے برابر دو، یعنی جتنی کھجوریں میں نے ان سے لی تھیں اتنی تو واپس کرو ہی کرو، ساتھ ہی ساتھ کچھ کھجوریں مزید اور اضافہ کر کے اس کو دے دو۔ اب جناب فاروق اعظم نے حکم کی تعمیل کی، حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ گئے اور جتنی کھجوریں تھیں انہوں نے اتنی کھجوریں اٹھا کر ان کو دیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی کھجوریں اور اٹھا کر مزید بھی دیں۔ اب تھوڑی سے مطلب یہ کہ جتنی بھی انہوں نے کھجوریں زیادہ دی ہوں گی وہ انہوں نے دی، تو انہوں نے کھجوریں مزید جو ہیں وہ اور زیادہ دیں۔ تو جناب زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق میں اتنی کھجوریں تو بنتی تھیں، یہ اتنی کھجوریں زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ زیادہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اضافی کیوں دے رہے ہو؟ یہ میرے حق کی نہیں ہے۔
تو چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے تمہاری طرف دیکھا تھا، چونکہ تم نے نبی پاک اسلام کی گستاخی کر دی تو میں نے سخت رویے میں ٹیڑھی نظروں کے ساتھ تم سے بات کی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دلجوئی کے لیے، انداز دیکھیں نبی پاک اسلام کا، ابھی وہ شخص مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک اسلام سے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک اسلام نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا، یہ صرف تمہارا دل رکھنے کے لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑا سخت انداز میں بات کر لی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بات سنی، اے عمر آپ مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو، تو کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں، میرا نام زید بن سعنہ ہے۔ کیا نام بتایا اپنا؟ زید بن سین عین نون ہا سعنہ، زید بن سعنہ، کہا کہ جی میرا نام جو ہے وہ زید بن سعنہ ہے۔ تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم وہی زید بن سعنہ ہو کہ جو ہے نا وہ بہت بڑا عالم مشہور ہے، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو کہا کہ کیا تم وہی زید بن سعنہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں وہی زید بن سعنہ ہوں جو ایک اپنے تورات کا عالم ہوں اور بہت بڑا عالم مشہور ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسی بات ہے، تم عالم ہو، تو پھر تم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کیوں بات کی، یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں پڑھی تھیں، وہ ساری نشانیاں مجھے ان کے اندر نظر آ گئی تھیں، 2 نشانیاں باقی تھیں۔ کتنی نشانیاں باقی تھیں؟ 2۔ کہا کہ وہ 2 نشانیاں مجھے ٹیسٹ کرنی تھی ان کے اندر، اور میں یہاں پر ان کی وہ 2 نشانیوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آیا تھا۔ نمبر 1 نشانی یہ ہے کہ ان کا جو حلم ہے، حلم کا مطلب ہوتا ہے قوت برداشت، اگر کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، معاف کر دیں، صبر کر جائیں، ٹھہر جائیں، سٹاپ ہو جائیں، رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو پاؤز کر لیں، رک جائیں، یہ ہوتی ہے قوت برداشت، اور ایکشن پر ریئیکشن نہ دکھانا، یہ ہے قوت برداشت۔ تو کہا کہ میں نے یہ آخری نبی کی یہ علامت پڑھی تھی کہ ان کا جو حلم ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، ان کے غصے کے مقابلے میں ان کا جو حلم ہے وہ زیادہ ہوگا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جتنا زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اتنا ہی ان کا جو حلم ہے، قوت برداشت ہے، وہ بڑھتی چلی جائے گی، ان کو لوگ جتنی تکلیفیں پہنچائیں یہ اتنا جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے، ان کا حلم بڑھتا جائے گا، ان کی برداشت بڑھتی جائے گی۔ تو یہ 2 نشانیاں تھیں، چنانچہ میں نے یہ انداز اپنا کر ان دونوں نشانیوں کو بھی دیکھ لیا ہے، اور اب میں جو ہے وہ یہ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اے عمر میں بڑا ہی مالدار آدمی ہوں، بہت پیسے والا ہوں، بڑا ویل سیٹ آدمی ہوں، بڑا رچ ہوں، میں بڑا امیر آدمی ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ابھی آئے ہیں، مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا انداز، نبی پاک علیہ السلام کا رویہ، نبی پاک علیہ السلام کی جو کہہ لیں کہ جو آپ کی مبارک زندگی کا یہ زبردست سا پہلو ہے، اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اے عمر کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، اور میں اپنا آدھا مال نبی پاک علیہ السلام کی امت پر صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ یعنی کہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ لاکھ روپے تو کہا 50,000 صدقہ، مثال دینے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی، آدھا مال گویا کہ انہوں نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سارے اس سے درج ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، بھائی یہ ایک سبق جو اس سے ہمیں بہت زبردست سیکھنے کو ملا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا رویہ کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے۔ اس نے برا کیا ہے، آپ بھی برا کر دیں رپلائی میں، اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نے برا کیا ہے، آپ معاف کر دیں۔ اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی اس پیاری سی عادت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف یہی ہے۔ حل صرف یہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بے زبان جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پیارے بچوں، جانوروں یا پرندوں کو ستانا
انہیں تنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور بعض بچوں کو تو ایسا کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ بلی کی دم کھینچتے ہیں تو کبھی وہ پرندوں کو پتھر مارتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور جانوروں اور پرندوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے کتنی پیاری بات سیکھی کہ جو جانور ہیں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب جانور کے اندر سارے جانور، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا آ گیا۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، چونٹی جا رہی ہوگی اس کو انگلی لگ کے اس کو مار دیں گے۔ بھئی کیوں آپ چونٹی کو مار رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف دے رہی ہے؟ ایک وہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ چونٹیاں ہو گئی ہیں، اب وہ کچن کے اندر آ رہی ہیں یا کھانے کی چیزوں میں آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر دوائی وغیرہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک نارمل چونٹی کونے سے جا رہی ہے، آپ اس کو پکڑ کے مار دیں، کتنی بری بات ہے۔ راستے سے جانے بلی نظر آ گئی ہے، اس کو پتھر اٹھا کے مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اور کوئی ہمیں جانور نظر آئے تو ہم جو ہے وہ گزر رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر یوں ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کبوتر پالتے ہیں یا طوطا انہوں نے پالا ہوتا ہے یا اس طرح کے مختلف بکریاں وغیرہ لوگ اپنے گھر کے اندر پالتے ہی ہیں، جانور وغیرہ پالتے ہی ہیں، تو اگر کسی نے پالے ہوئے ہیں تو دین اسلام نے ہمیں اس حوالے سے بھی زبردست تعلیمات دی ہیں کہ آپ نے ان کے دانے کا، کھانے کا، چارے کا، پانی کا، ہر چیز کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ وہ دھوپ میں بہت زیادہ نہ ہو، ان کو پریشانی نہ ہو، سردی سے بھی آپ نے ان کو بچانے کا، حفاظت کا سامان رکھنا ہے۔ تو جانوروں کے بھی حقوق دین اسلام نے بیان کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسا پیارا دین ہے، کیسا زبردست ہمارا دین اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ انسانوں کے بھی حقوق ہیں اور جانوروں کے بھی حقوق ہیں، تو ہمیں ان سب حقوق کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سنت کی کرنے۔ سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے، اور آج جس سنت مصطفیٰ کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے وہ ہے جماہی کے وقت الٹے ہاتھ کی ہتھیلی منہ پر رکھنا۔ یہ سنت ہے۔ اب جمائی کیا ہے کہ بعض اوقات سستی ہوتی ہے تو وہ جمائی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو اس کے مینرز ہیں، جو آداب ہیں، دین اسلام نے وہی بیان کی۔ ابھی میں کہہ ہی رہا تھا نا کہ کیسا زبردست ہمارا کیا پیارا دین ہے، تو ہمیں دین اسلام نے اس کے بھی مینرز بیان کی۔ اب سنیے گا پیارے پیارے بچوں، جمائی کے وقت الٹے ہاتھ کی ہتھیلی منہ پر رکھی جائے، ٹھیک ہے۔ لیفٹ ہینڈ کون سا ہے، ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ ہتھیلی کیا ہوتی ہے، ہتھیلی کس کو کہتے ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہاتھ ہے نا، جیسے یہ بتا رہے ہیں پینٹ شرٹ والے، کون سی ہے، ہتھیلی۔ یہ ہتھیلی، یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے، ہتھیلی۔ تو جب جمائی آ رہی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اپنی ہتھیلی کو منہ کے آگے رکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، یا پھر الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا پچھلا حصہ منہ پر رکھ لیا جائے، لیفٹ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جمائی آئے یوں کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ مینرز کی باتیں ہیں، آداب کی باتیں ہیں، اور آج جو ہے وہ جو ہمارے یوں کہہ لیں بڑے بڑے جو لوگ آئے ہیں اور بڑے بڑے یوں کہہ لیں کہ ٹرینر ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، جو آپ کی شخصیت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں نبی پاک اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی ہیں کہ بھئی یہ مینرز ہیں، یہ آداب ہیں۔ حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمائی دینے لگے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ منہ میں کیا داخل ہو جاتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے جب بندہ جو ہے وہ جمائی لیتا ہے اور اس نے ہاتھ نہیں رکھا۔ تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو آپ ہتھیلی رکھ لیں، یا جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کے اپنے آپ کی جو انگلیاں ہیں اس کی جو پشت ہے، اس کی جو بیک سائڈ ہے وہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ سامنے والا جو بیٹھا ہوا ہوگا اس کو اچھا جو ہے وہ مطلب برا فیل نہیں ہوگا۔ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، بعض اوقات بندے جو ہے وہ منہ پورے کھول کے جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو یہ مینرز کے خلاف بات ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو رکھ لیں، تھوڑا سا جو ہے وہ یوں کر کے سائڈ پر ہو جائیں۔ چھینک آئے تو اس میں بھی آداب ہیں کہ تھوڑا سا یوں کر کے اپنے ہاتھ کو وہ جو ہے وہ اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا جائے، تو یہ آداب میں سے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت کا
کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا